السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 103 سیریل ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور لوگوں کو سیرت سے دلچسپی پیدا ہو اور اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم نے جب پروگرام ختم کیا تھا دسمبر میں، تو اس وقت آپ سے کہا تھا کہ اب اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی خاص علامتوں کے بارے میں جو ذکر کیا ہے ہم ان پر آپ سے بات کریں گے. تو 4 چیزیں تو بڑی تشریح طلب ہیں اس میں. ایک یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور ایک دجال کا ذکر ہے اور مہدی موعود کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا. جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان علامتوں کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں بھی اللہ کے رسول نے قیامت کی علامت یا یہ کہ قیامت کے قریب ایسے حالات پیدا ہوں گے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم ان کے بارے میں بات کر لیں اور پھر انشاءاللہ جو ہے ہم ان 4 پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ایک آدمی کو ایک صحیح رائے جو ہے وہ قائم کرنے کا موقع ملے. دوسری چیز، اس باب میں بڑی مختلف قسم کی احادیث ہیں کیونکہ بہت سی دلچسپ چیزیں اس میں ہیں، تو لوگوں نے جو ہے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے بھی کیا کر دی ہیں، ڈال رکھی ہیں. کیونکہ یہ ایک انسانی مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز قصے کے طور پر آنے لگتی ہے تو لوگ اپنی طرف سے مرچ مسالہ بھی لگانا شروع کرتے ہیں. تو بہت سی روایتیں اس میں موضوع بھی آ گئیں، بہت سی روایتیں اس میں ضعیف بھی آ گئیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو 2 چیزوں کا اہتمام کریں گے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں، اور دوسری چیز ہم یہ کوشش کریں گے کہ احادیث میں کم سے کم ان احادیث کو آپ کے سامنے ہم ذکر کریں کہ جس پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا محدثین نے ان احادیث کو تصدیق کی ہو. کوئی نہ کوئی محدث کا ایک بڑا طبقہ اس کو کیا کرتا ہو، تسلیم کرتا ہو. تو اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی جائے گی انشاءاللہ کہ جو موضوع ہو یا بہت حد درجے تک ضعیف ہو. اگر ضعیف بھی ہوگی تو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیاں یا قیامت کے فتنے یا آنے والے دنوں میں حالات کے خرابی کی جو اطلاع دی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس اطلاع دینے کا اپنی امت کو یا اس اطلاع سے اپنی امت کو آپ کیا پیغام پاس کرنا چاہتے ہیں؟ تو بعض تو چیزیں اس میں ایسی اطلاع دی گئی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں. مثال کے طور پر دجال آئے گا، سارے لوگ الٹے لٹک جائیں تو بھی دجال آنا ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. بعض ایسی علامتیں آپ نے بیان فرمائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر کنٹرول کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ لمبا پڑھا جائے گا اور نمازیں مختصر ہوں گی. خطبہ لمبا پڑھا جائے گا اور نماز کیا کی جائے گی؟ مختصر کی جائے گی. یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم اس کو چاہیں تو اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. سنت کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں کہ خطبے کو کیا کریں؟ مختصر کریں، اور نماز کو کیا کریں؟ لمبی کریں. تو اس میں 2 طرح کی باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، کچھ اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں.
جو اختیاری ہیں وہ اس لیے بیان فرمائی کہ اگر جب کبھی تم کو کہیں نظر آنے لگے تو اس کو کیا کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ جو غیر اختیاری ہیں ان غیر اختیاری سے آپ بچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ دجال کو آنا ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو پیغام اللہ کے رسول پاس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اگر ایسے مواقع پیش آ گئے تو آپ کس طریقے سے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اگر یہ اطلاع ہی نہیں دیتے اللہ کے رسول تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اور زیادہ کنفیوز ہوتے۔ جہاں پہ دجال کے بارے میں ذکر ہے، ہم دجال پر پوری بات بعد میں کریں گے، اللہ کے رسول اگر یہ اطلاع نہیں دیتے تو وہ مومن جو دجال کا مقابلہ کرے گا وہ مقابلہ ہی نہیں کر پاتا۔ مومن کے بارے میں ہے کہ مومن کو وہ کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کی کیا صفت ہے؟ وہ کہے گا میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے، میں تم کو مارتا ہوں، وہ اس کو مار دے گا، پھر 2-4-10 گھنٹے کے بعد اس کو جلا دے گا، بولے گا اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اب تو تم کو یقین کرنا چاہیے میں خدا ہوں۔ تو وہ مومن کہے گا کہ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تم دجال ہو، تم خدا نہیں ہو۔ یہ کیسے معلوم ہوا ہوتا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ایسا کرے گا، اس کے کرنے کے بعد تم سے پوچھے گا، تب تم اس کا انکار کرو گے تو دوبارہ اس کی طاقت سلب کر لی جائے گی۔ اب اگر یہ اطلاع ہم کو نہیں دی جاتی تو ہم سارے لوگ کیا ہوتے، اس میں ملوث ہو جاتے۔ آخر اس کو ڈیفیٹ کرنے والا، اس کو ہرانے والا بندہ کون ہے؟ وہ مومن ہی ہے۔ تو اس کے اندر یہ صفت کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مطلع فرما دیا، اس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کر سکے، ہرا سکے۔ تو مین مقصد اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ امت اس سے کیا کرے، بچ سکے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ نبی کی، یہ نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اس کی ایک تصدیق میں سے یہ تصدیقات بھی ہیں کہ آپ نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایسا قیامت کے قریب ہونے والا ہے، ہوتا رہے گا، جب وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم کو اپنے نبی کی کہی بات پر اور زیادہ دل سے ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ بات کہی، لہذا ہم اپنے نبی کو اور سچا ماننے لگتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی تصدیق بھی ان واقعات کے ذریعے ہوتی ہے اور ہم اس سے مدلل گفتگو کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر گھر میں ناچنے والیاں ہوں گی، ہر گھر میں ناچنے والیاں ہوں گی۔ اب ہم جو لوگ بھی ٹی وی لگائے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ سب کے گھر میں ڈانس چل رہا ہے، ناچنے والی۔ حالانکہ اس وقت جب یہ بات صحیح ہوگی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو جائے گا، ابھی تو 1000 میں کہیں ایک کوئی ڈانسر ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہر گھر میں ڈانسر ہو جائیں گے۔ تو ہر گھر میں ڈانسر ہو گئے۔ اچھا، اور دوسری بات، جن کے گھر میں ٹی وی ڈانس چل رہا ہے ان کے بچے آپ کبھی بھی دیکھیں، وہ اپنے گھر میں بچے چھوٹے کھیلتے بھی رہتے ہیں نا، وہ ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں جو وہاں دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ ڈانسر ہو گیا، اس معنی میں بھی ڈانسر ہو گیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے اور ہمارے نبی کے بارے میں ہماری تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بعین ہی سچ ہیں۔ اور رہی قیامت کی علامت، تیسری بات بتا رہا ہوں، رہی قیامت کی علامت، تو بعض ایسی علامتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ میں خود علامت قیامت میں سے ہوں، میری آمد اس بات کی اطلاع ہے کہ قیامت قریب ہو چکی ہے۔ آپ نے معراج کے موقع پہ فرمایا کہ مجھے ایک عورت دکھلائی گئی جس کی عمر ایک دم بوڑھی عورت کی طریقے سے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ، آپ نے فرمایا دنیا جو ہے وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے اور اب اپنے یہ مرنے کے قریب ہے۔ اور اپنے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے دونوں انگلی کا اشارہ فرمایا کہ جتنی دوری، جتنی چھوٹائی اور بڑائی ان انگلیوں میں ہے اتنا ہی قیامت میں اور مجھ میں فرق ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے درمیان کے فاصلے کو بھی ذکر کیا ہے، قاری طیب علیہ الرحمہ نے تشریح کرتے ہوئے کہا اس میں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ دو انگلی کو اگر ملاتے ہیں تو بڑا معمولی سا فرق نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا ہی فرق جو ہے وہ کس میں ہے، قیامت میں اور ہم میں ہے۔ تو بہرحال اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بنائی کہ ہم تیاری کریں، یہ انتظار ہوتا نا، ارے ابھی 10-12 ہزار سال باقی ہے قیامت آنے میں، یہ سب ہماری کیا ہیں، دھوکے بازیاں ہیں۔
ویسے تو ہر انسان کی خود کی موت قیامت ہی ہے. جب ہم مر گئے ہماری قیامت کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی. اصل قیامت آوے یا نہ آوے، جب آوے تب آوے، لیکن ہماری قیامت تو جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوئی ویسے ہی ہماری قیامت کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی. لہذا ہم کو ہر وقت آخرت کی طرف لو لگانا چاہیے. جتنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی باتیں یا دنیا کی مذمت کی باتیں جتنی بھی آپ سنیں گے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہم رجوع الی الآخرت ہو جائیں، آخرت کی طرف اپنی جو ہے وہ ڈگر چینج کریں، کیونکہ ہم دن پر دن مرنے کے جتنا قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہم آخرت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آدمی مر جاتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری دو کیفیت میں سے کوئی ایک کیفیت ہوتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. دو میں سے ایک کیفیت ہونی ہے. یا تو وہ ہماری روح کو اتنا سکون ہوگا، جیسے مثال کے طور پر کبھی خوب اچھا سا آپ خواب دیکھیں، سو کر اٹھیں تو کتنا اچھا موڈ رہتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. اگر وہی خواب اچھائی والا قیامت تک ہو جائے تو ہماری روح ایسے سکون کے ساتھ قیامت تک مزے کرے گی. آپ اس کا الٹا کر لیں. اگر ہم نے دیکھا خواب اور خواب نہایت خطرناک رہا تو کبھی کبھی تو ذہنوں میں آتا ہے کہ جلدی سے کبھی کبھی بھی بدل جاتا ہے. ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو ذرا اطمینان ہوتا ہے، چلو بھائی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تو اطمینان کی کیفیت نہیں کہ وہی کیفیت اب موت سے لے کر کے قیامت تک طاری ہو جائے گی. آپ بتائیے 2-3 سیکنڈ کا جو ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کے بارے میں بہت لمبا آپ خواب دیکھتے ہیں تو 3 منٹ دیکھتے ہیں. بہت لمبے جو خواب ہوتے ہیں پوری فائلیں ہم پلٹ لیتے ہیں خواب میں، وہ زیادہ 3 منٹ کے. اس 3 منٹ میں ہماری ذہنی کیفیت کتنی خطرناک ہو جاتی ہے اگر کوئی خطرناک خواب ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر وہی کیفیت ہماری موت سے لے کر کے قیامت تک ہو جائے گی تو کتنا بڑا خطرہ ہے. لہذا رجوع الی الآخرت کی ہر وقت فکر کرتے رہنا چاہیے. ان باتوں کے لیے اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات کی آگاہی کرانا چاہتے ہیں. اور کیونکہ یہ نبی رحمت ہیں، یہ خود بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ آگے گڑھا ہے. یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے رحمت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ باتیں کھول کر کے بتا دی کہ دیکھو یہ گڑھے کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جہنم لے جانے والا ہے. نہ بتاتے، اللہ بھی نہ بتاتا تو بھی وہ اللہ ہے، جس کو چاہتا کان پکڑ کے جنت میں ڈال دیتا، جس کو چاہتا کان پکڑ کے جہنم میں ڈال دیتا. کوئی اس کے اوپر کلیم کرنے والا اور فائل اور مقدمہ اندراج کرنے والا نہیں تھا. یہ تو رب ذوالجلال اسی بات کو وہ کہتا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں کہ تم کو یہ بتا دیا ہوں کہ پیپر یہ آنے والا ہے. اب ایک آدمی ایک بچے کو پیپر آؤٹ کر دیا جائے اور فیل ہو جائے تو اب بتائیے ٹیچر اس کو کس طریقے سے ڈانٹے گا؟ بھئی تمہارا ایگزام بھی بتا دیا گیا اور پیپر بھی آؤٹ کر دیا گیا کہ یہ پیپر ہے تمہارا، اس کو سالو کر کے آنا ہے. ابھی بچے کو 10 منٹ پہلے اگر معلوم ہو جائے کہ یہ کوسچن آنے والا، اس کے آپ تیاری دیکھیے کہ وہ کوسچن کی تیاری کس طریقے سے کر سکتا. پیپر آؤٹ یہ آنے والا ہے. ہم جیسے ہی زندہ ہوتے ہیں، جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، ہمارا پیپر ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ یہ آنکھ بند ہونے کے بعد پوچھا جائے گا. یہ خود رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ بات بتا دی کہ یہ میرا پیپر ہے، آپ اس کی اور ہم اس کی تیاری کریں. تو اس بنیاد پر یہ اس کی تمہیدی گفتگو تھی. کیونکہ یہ لمبی تقریر چلے گی، کم سے کم 10-12 سیریل پہ یہ بات چلے گی، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ جو باتیں بتائی گئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اس میں ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے، مسلمانوں کا ہی طبقہ ہے، کہ جو ان تمام روایتوں کو بولتا من گڑھتے بیکار ہیں، کچھ نہیں ہے، کہتا کچھ نہیں، سب بکواس ہے. اس بات کو یاد رکھیں. ہمیشہ امت میں اس قسم کے لوگ علماء سو رہتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں. جب ہمارے سامنے صحیح احادیث کی کوئی گفتگو آ جاتی ہے، اس کی دو یا تو ہماری سمجھ میں بات آ سکتی ہے یا ہماری سمجھ میں بات نہیں آ سکتی. ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر صحیح حدیث آ گئی اور ہماری عقل میں نہیں بھی آ رہا ہے تو ہم کو آمنا و صدقنا کہنا ہے. ہوتا بہت کم ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ آپ کو اور ہم کو کسی معاملے میں ہم عقل سے اپنی اس کو نہ جانچ سکیں
اور ہم اس کی وجہ سے انکار کریں. انکار کی وجہ اپنی عقل کو نہیں رکھیں, انکار کی وجہ اس حدیث کی صحت کو رکھیں. اگر بخاری, سیاستہ, محدثین ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, اب مسلم شریف میں, بخاری شریف میں دجال کا ذکر, ایک آدمی کہتا نہیں سب ڈھکوتلا ہے, دجال کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک طبقہ, چھوٹا سا طبقہ نہیں ہے بلکہ 2-4 عالم ایسے ہیں کہ جو اس بات کا سرے سے انکار کرتے ہیں. لہذا آپ کو اس میں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب ہم آج پہلی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. کتنی باتیں بیان کی گئی ہیں؟ 4. مختصر تشریح کریں گے کیونکہ اس میں تقریباً 70-80 صحیح حدیثیں ہیں. اگر ہم ایک حدیث پر لمبا لے چلیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اہم جو نکات ہیں, اور خاص کر عوام سے اور سماج میں, سوسائٹی میں جس سے ہمارا تعلق بہت زیادہ ہے, وہ باتیں ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان, کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا. ایک روایت میں سیاتی علی الناس سنوات خدعات, کہ لوگوں پر دھوکے کے سال آئیں گے. دھوکے کے مطلب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ دھوکہ ہی دھوکہ. اب اگر اس حدیث کو ہم اپنے زمانے میں رکھیں تو 100% ہمارے ساتھ یہ حدیث پیش ہے. آپ کسی سے پیسے کا معاملہ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے, 90% آپ کو توقع کے خلاف ہی رزلٹ آنا ہے. جو بہت اچھے دیندار ہیں آپ سے پیسہ لیں گے کہ صاحب 4 مہینے کا, 10 دن کا میں وعدہ کرتا ہوں, کل دے دوں گا, نہیں دینا ہے. آپ کو معلوم ہے 78% پارٹنرشپ فیل ہے. تجارت کی جو پارٹنرشپ ہوتی ہے کرتے رہتے ہیں لوگ, لیکن 78% ٹوٹ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں, بدزن ہو جاتے ہیں. یہ ہندوستان کا ڈاٹا ہے, 78% کامیاب نہیں ہے. یہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دھوکے بازی کا زمانہ آئے گا, وہ دھوکے بازی کا زمانہ یہ ہے. اچھا, دوسرا جو مسئلہ, دھوکہ بازی ہوتی کیسے ہے, آدمی دھوکہ کھاتا کیسے ہے, اپنے دل کی بات آپ کو نہیں بتاتا. دھوکہ ہوتا ہے اسی میں نا کہ دل میں ایک ہے, زبان ایک ہے. بھئی کسی سے قرض لیا, اس کو پہلے دن معلوم ہے کہ ہم کو کل نہیں دینا ہے, یہ تو اسے تو معلوم ہے نا, اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں. بھائی کچھ کے حالات ایسے ہو سکتے, ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے اس کے لیے الگ سے بیان فرمایا کہ اگر کسی کے حالات تم کو سمجھ میں آتے ہیں, اچھے نہیں ہیں, تو آپ خود ڈھیل دیں, اور جتنا آپ ڈھیل دیتے جائیں گے اتنا آپ کو صدقے کا ثواب ملتا جائے گا. لیکن پہلے دن سے جس نے طے کیا ہے کہ مجھے کل نہیں دینا ہے اور اس سے یہ کہہ کے لینا ہے کہ کل دے دوں گا, یہ تو 100% اپنے دل کی بات آپ کو بتائی نا, تبھی تو دھوکہ ہم کھا رہے ہیں. بھئی کوئی آپ سے کہے دیکھو مجھے قرضہ دے دو لیکن میں واپس نہیں کروں گا, آپ بتائیں کون دیتا؟ ہم اس کے آئے ہی اس کے فریب میں ہی کس طریقے سے, کیوں کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم کل دے دیں گے. کل اگر اس کے حالات ایسے ہیں کہ کل نہیں دے پایا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پہلے دن جس دن وہ کہہ رہا اسی دن تو اس کو معلوم ہے کہ کل مجھے دینا ہی نہیں ہے. تو دھوکہ آدمی کیسے کہتا ہے, جب دل اور زبان دونوں الگ الگ ہو جاتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ منافقت کا دور ہے. منافق بھی یہی کرتا ہے, منافق بھی یہی کرتا ہے. دل میں ایک بات ہوتی ہے, زبان میں ایک بات ہوتی ہے. لہذا یہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ دھوکوں کا پیریڈ شروع ہو جائے گا اور لوگ حیرت کریں گے, اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا جائے گا, دھوکہ ہو جائے گا. جو لوگ اس لائن میں خاص کر تجارت میں گھسے وہ ہم سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں. دھوکہ اب یہاں تک لوگ کہنے لگے ہیں, جو ایماندار ہیں وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ بغیر بے ایمانی کے گاڑی ہی نہیں چلتی. یہ ایک عام جملہ ہو گیا ہے تجارت میں کہ بغیر بے ایمانی کے, مولانا آپ کمرے میں بیٹھے ہیں آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے, بغیر بے ایمانی کے تجارت کی ہی نہیں جا سکتی ہے. یہ ایک عام جملہ ہے جو تاجر بولتا رہتا ہے, حالانکہ ایسی بات قطعی نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, ایمانداری ہے. ہم کو ہو سکتا ہے کہ ایمانداری تھوڑی دیر کے لیے نظر نہ آئے, لیکن ایمانداری میں جو برکت ہے وہ بے ایمانی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. بے ایمانی کر کے آپ جتنا چاہیں اتنا لوٹ لیں, آپ کو پریشان رہنا ہی رہنا ہے. نظر آئے گا کہ میں نے 10,000, 50,000, 2 لاکھ, 4 لاکھ مار رکھا ہے,
لیکن اس 2 लाख 4 लाख कैसे जाएगा आपको इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन एक हलाल कमाई वाला, हलाल कमाई की जो बरकत होती है, हलाल कमाई की जो क्या कहते हैं नूरानियत होती है। कासिम नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि देवबंद में एक साहब थे जो घास छीलते थे, मुन्ने शाह उनका नाम था, घास छीलते थे। 1 पैसे की घास उस वक्त दिन भर में छीलते थे। वो घास चौराहे पे लाके बेच लेते थे, उसमें से जो अपना घर का खर्चा होता था थोड़ा सा पैसा बच जाता था। तो 6-7 महीने में उनकी आदत थी, बड़े उलमा नवाज थे, बड़े मुत्तकी आदमी थे, तो वो उस बचे हुए पैसे से उलमा की दावत करते थे। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, कासिम नानक, ये लोग कहते हैं कि हम मुन्ने शाह की दावत का इंतजार करते थे। ऐसा नहीं है कि वो बिरयानी पुलाव खिलाते थे, जो उनको अल्लाह तौफीक देता था, नमक रोटी, लेकिन कहते हैं कि जब एक मरतबा खा लेते थे तो 6 महीने तक हमको महसूस होता था कि हम अंदर से कुछ आए। ये होता है हलाल कमाई की बरकत जो हमारे पेट में जाती है। ये जो हमारे हालात नहीं ठीक होते हैं, हम जो परेशान रहते हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि ये असल वजह है, ये जो धोखेबाजी हो रही है, जो धोखेबाजी से काम किया जा रहा है, इसके बरकत नहीं होंगे, परेशानियां मुख्तलिफ अंदाज में आती रहेंगी और इस पर हम कंट्रोल। इसी बात को अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। एक तशरीह की ये है। दूसरी तशरीह, इसके सनवात के बाद लोगों ने माना कहत के भी लिए हैं। बारिश होगी, ऐसा हो रहा है, बारिश होगी, ऐन जब फसल का वक्त आएगा तो बारिश रुक जाएगी और अवाम समझेगी कि बहुत अच्छा गल्ला पैदा होने वाला, गल्ला पैदा ही नहीं होगा, धोखा खा जाएगा। ऐसा हो रहा है। अभी पिछले फसल में यूपी में ऐसा हुआ कि शुरू में उन्होंने बाढ़ डिक्लेयर किया कि साहब बाढ़ आ गई। जब फसल कटने के करीब हुई, जब उसको असल पानी चाहिए तो सूखा पड़ गया। अब वो दोबारा उसी एरिया को जिसको बाढ़ डिक्लेयर किया था उन्होंने सूखा, किताबें सूखा पड़ गया। ये इस बात की तरफ भी इशारा है। बहुत लोगों ने इसकी तशरीह की है कि ऐसा लगेगा कि गल्ले बहुत पैदा होंगे, लेकिन अचानक जब गल्ला का वक्त आएगा तो क्या निकलेगा, सिफर हो जाएगा मामला। तीसरी तशरीह लोगों ने की, नहीं साहब ये बारिश ही की कमी हो जाएगी और नतीजा ये निकलेगा कि खेतियां जो है बर्बाद हो जाएंगी। तीनों माने लिए जा सकते हैं, लेकिन जो पहला माना मैंने आपको बताया वो असल माना है, बाकी सारे के सारे माने जो है निकाले गए हैं, लिए जा सकते हैं। दूसरी बात आपने फरमाई, युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़िबु फ़ीहिस सादिक़। जो सच्चा होगा उसको लोग झूठा बोलेंगे और जो झूठा होगा उसको लोग सच्चा बोलेंगे। यानी सच्चा जो उसकी वजह क्या होगी? मिसाल के तौर पर हमारी आदत झूठ बोलने की है, ये बता रहा हूं प्रैक्टिकली बात। जब कभी आप सच बोलेंगे हम कंफ्यूज हैं कि साहब ये झूठ बोल रहा है, जबकि आप सच बोल रहे हैं। जब एक लोग कैसे हो जाएंगे कि झूठ बोलने की आदत हो जाएगी, नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि वो बंदा जो झूठ बोल रहा है वो समझता है सारी दुनिया क्या कर रही है, झूठ बोल रही। इसीलिए सबसे ज्यादा जो इस दुनिया में परेशान होते हैं ना, वो ईमानदार होते हैं जो समझते हैं कि हम जैसे हैं ऐसी दुनिया, वही धक्का खाते हैं। ज्यादा उनको धोखा लगता बेचारों को, क्योंकि वो समझते हैं हर आदमी अपने दिल की बात कह रहा है, हर आदमी अपने दिल की बात कह रहा है, लिहाजा मामला यही। तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि झूठा जो है उसको तो सच्चा जाना जाएगा और जो सच्चा होगा वो बेचारा क्या होगा, झूठा जाना जाएगा। ये सब सारे मामले हमारे सामने हमको क्या है नजर आ रहे हैं। पूरी अंजुमने, पूरी तहजीबें, क्या कहते हैं, सोसाइटीज कायम है, झूठ का पुलंदा कुछ नहीं है। एनजीओ हैं, अभी हमने सफर से आए, मेरी भी एनजीओ है। एक साहब आए, कब मौलाना सुना आपकी एनजीओ है? हमने कहा, उन्होंने कहा मेरी भी एनजीओ है। एनजीओ समझते हैं? नॉन ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां जो होती हैं, जो इदारे होते हैं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट से कुछ मदद नहीं लेते हैं, पब्लिक की मदद करते हैं, खिदमत खल्क। उनका हमारी भी एनजीओ है। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा हमारी एनजीओ को एक बाहर की एनजीओ पैसा देना चाहती है। हमने कहा ठीक है, ले लीजिए। उन्होंने कहा लेकिन मेरे पास जो है वो एक सर्टिफिकेट होता है, FCRA कहलाता है, फॉरेन करेंसी का सर्टिफिकेट, वो आपके पास है? हमने कहा है। उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं आपके अकाउंट में डला देता हूं और आप उसमें से कमीशन ले लीजिए, और लेने के बाद उसमें से 70 रुपए हमको दे दिए, 30 रुपए आप ले लीजिए। हमने कहा जब मेरे अकाउंट में आएगा तो हमको शो करना पड़ेगा 100 रुपए। कहाँ,
ہم نے کہا خرچہ ہم کتنا کریں گے؟ 30، کیونکہ 30 آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے، 70 لے گئے، 70 کیسے شو کریں گے؟ 70 ایسے دکھلا دیجیے، فلاں غریبوں کو بانٹا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا. اب آپ اندازہ کریں، پوری ٹیم جھوٹ بول رہی ہے، سمجھے، اور لوگ ان پر اعتماد کر کے ان کو پیسہ دے رہے ہیں. اچھا وہ جو ہم نے کہا کہ تم کو وہ کیوں دینا چاہتی پیسہ، اب اس کا چکر دیکھو، اس نے وہاں پہ کینیڈا میں یا یو ایس اے میں جہاں بنی ہوئی ہے وہاں لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کر رہی ہے کہ ہم کو ہندوستان میں غریبوں کی مدد کرنا ہے. اب وہ پیسہ جب یہاں، وہ سب ہندوستانی پاکستانی لوگ ہیں، رہتے ہیں ہندوستان میں، ان کا سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تم کو 100 روپے بھیجیں گے، 40 روپے تم لے لینا، 60 روپے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کر دینا. وہاں انہوں نے دھوکہ دیا ہے، وہ یہاں 60 لا رہے ہیں، وہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم لے لو 30%. پورے نہیں، ایک پیسہ بھی جس نے دیا ہے غریب کے لیے اس کو نہیں جانا ہے، اس کو جانا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جھوٹا سچا، سچا جھوٹا ہو جائے گا. تو اتنے بڑے بڑے پیمانے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور جو لوگ، یہ مسلمانوں میں خاص کر کبھی چندہ دینے والوں کی کمی نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ مسلمان چندہ دیتے ہیں. شرط ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پیسے کا استعمال صحیح ہے. کوئی بھی کام آپ کریں، اگر ان کو عوام میں یہ بات معلوم ہے کہ یہ بندہ پیسہ لے گا تو پیسہ لگائے گا، کبھی چندے کی کمی نہیں آتی. چندے کی کمی اس وقت آتی ہے جب ہمارے اوپر شک کی سوئی گھومنے لگتی ہے کہ مولانا صاحب 10,000 روپے تنخواہ پاتے ہیں، کار سے چل رہے ہیں، ان کا رہنے کا اسٹیٹس یہ آخری 10,000 میں کیسے ہوتا ہے؟ اب جب ہم چندہ آپ سے کرنے جاتے ہیں تو آپ شک لازم طور پر کریں گے کہ ہماری 15,000 تنخواہ میں اسکوٹر میں پیٹرول نہیں ڈال پا رہے ہیں، یہ بندہ کار میں پیٹرول کہاں سے ڈال رہا ہے؟ آئے گا شک. کپڑا پہن رہا ہے تو ایک سے ایک پہن رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے تو ایک سے ایک کھا رہا ہے، تو اس کو شک ہوگا کہ کہیں نہ کہیں معاملہ کیا ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہا ہے. لہٰذا یہ سارے کے سارے یہی بات ہے. اچھا بات تو اتنے بڑے بھی انٹرنیشنل جھوٹ بولنے والے چندے والے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی. انٹرنیشنل لیول پر چندہ کرتے ہیں، ادارہ ہی نہیں ہے، ادارہ ہی موجود نہیں ہے. ابھی ملاقات ہوئی، ایک صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انٹرنیشنل لیول پر چندہ لا رہے ہیں، یو ایس اے سے لا رہے ہیں، کینیڈا. میں نے ان سے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں اداروں کی مدد کرتا ہوں. تمہارا ادارہ کون سا ہے؟ ہمارا ایسے ہی. لہذا لوگ ان کو، وہ جھوٹا ہے ان کو لوگ سچا سمجھ رہے. اب اس میں کیا ہوتا، اب نتیجہ کیا نکلتا؟ جب سچا آدمی چندہ کے لیے پہنچتا ہے تو اس کو لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں. کیوں دھوکہ کھا گئے وہاں. اب وہ بیچارہ سچا کیا ہوتا اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اب دارالعلوم جیسا ادارہ ہے، کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، ان کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. جن کا کروڑوں کا بجٹ ہے ان کے لوگ جو سفیر ہیں وہ کم نظر آتے ہیں. جن کا بجٹ 2-4 لاکھ روپے وہ پورے ہندوستان میں نظر آتے ہیں. آخر کتنا چندہ کر رہے ہیں کہ 2-4 لاکھ روپے کے لیے پورا ہندوستان کا دورہ مارا جا رہا ہے. آپ دیکھیں باڑھ آتی ہے، کہیں جل جاتا ہے، جس کا گھر مکان جلا ہے وہ بیچارہ ہبلی تک نہیں پہنچتا ہے. راجستھان میں گھر جلا، ہبلی میں آ کر کے چندہ کرتا تھا، گھر جل گیا ہے. سب جھوٹ ٹوٹل. اب اس میں کبھی سچا بھی بندہ آ گیا تو کیا کرتے ہیں اس کو. اسی بات کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے کو لوگ سچا جانتے ہیں اور سچے کو لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹا جانتے ہیں. تیسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ وَيُعْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، جو خیانت کرنے والا ہے اس کو بڑا ایماندار سمجھا جائے گا، اس کے اوپر لوگ اطمینان کریں گے. اور جو حقیقت میں ایماندار ہے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ خیانت کا الزام ہوگا. آپ دیکھیں ادارے مساجد ہماری، ہم اپنے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ایک بڑا طبقہ ہم مسجد کے ٹرسٹی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ خدمت تو کوئی جذبہ تھوڑے، مسجد میں پیسے آ رہے ہیں لہذا ہم ٹرسٹی بننا چاہتے ہیں. اب وہ پیسہ کا چکر سارا چل کے کام کرنا بھی جن کو ہے ان کو کام نہیں کرنے دینا ہے، کام ہی نہیں کرنے دینا ہے. سارا پیسہ، ہم تو کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس سے میری آخرت خراب ہونے والی ہے، اس کو سبکدوش ہونا چاہیے، بھئی ٹھیک ہے آپ چلا لیجئے، زیادہ بہتر ہے. نہ تو کام کرنا ہے اور نہ کسی کو کیا کرنا ہے، کرنے دینا ہے. یہ جو بات ہے کہ خیانت والے کو لوگ امانت دار سمجھیں گے، امانت والے کو لوگ کیا کریں گے، خیانت دیں گے. بڑے بڑے ٹرسٹی ہیں مسجد کے بنے ہوئے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھ رہے ہیں، متولی صاحب ہیں. ارے متولی صاحب ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کس بنیاد پر ٹرسٹی بنائے گئے ہیں؟